أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالی کی عبادات سے غافل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ حدید آیت نمبر 20۔ ترجمہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 تا 16۔ ترجمہ، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو،
یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، ایک جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، 2 جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی حدیث میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور حوث سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے
अहलो अयाल, माल और ऐमाल की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके 3 भाई हों। जब उसकी मौत का वक्त करीब आए तो वो अपने 3 भाइयों को बुलाए और एक से कहे, तुम मेरी हालत देख रहे हो, ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो जवाब दे, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि फिलहाल तुम्हारी तीमारदारी करूँ, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हाजात और जरूरियात को पूरा करूँ, फिर जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाऊं और लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा जनाजा उठाऊं कि कभी मैं कंधा दूं और कभी और शख्स जब तुम्हें दफन करके वापस आऊं तो जो कोई तुम्हारे बारे में पूछे उसके सामने तुम्हारी भलाई ही बयान करूं। ये भाई दर हकीकत उस शख्स के अहलो अयाल हैं। ये फरमाने के बाद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने अर्ज की, हम उसमें कोई भलाई नहीं पाते। इसके बाद इरशाद फरमाया, फिर वो अपने दूसरे भाई से कहे, तुम भी मेरी हालत देख रहे हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो जवाब में कहे, मैं उस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम जिंदा हो। जो ही तुम दुनिया से रुखसत हो गए तो हमारे रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे, क्योंकि तुम कब्र में पहुंच जाओगे और मैं यही दुनिया में रह जाऊंगा। ये भाई असल में उस शख्स का माल है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम इसे भी अच्छा नहीं समझते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया, फिर वो शख्स अपने तीसरे भाई से कहे, यकीनन तुम भी मेरी हालत देख रहे हो और तुमने मेरे अहलो अयाल और माल का जवाब भी सुन लिया, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो उसे तसल्ली देते हुए कहे, मेरे भाई, मैं तो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें वहशत से बचाऊंगा, और जब हिसाब का दिन आएगा तो मैं तेरे मीज़ान में जा बैठूंगा और उसे वजनदार कर दूंगा। ये उसका अमल है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत अच्छा दोस्त है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकत यही है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।